کہ یہ جو استخارہ ہوتا ہے تو یہ استخارہ ہم کسی سے کروا سکتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے، یا خود کریں گے استخارہ تو وہ بہتر ہے شادی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو فرسٹ آف آل جو آپ نے سوال پوچھا، اگر اس کا ایک مختصر جواب ہو تو اسی صورت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو استخارہ کا طریقہ بتایا ہے وہ اسی طرح سے بتایا ہے کہ جس کا مسئلہ ہے وہ اپنا استخارہ خود کرے. اگر ہم آپ صلی اللہ مگر کچھ لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم نے کیا تو اس کا طریقہ اگر غلط ہو گیا، پھر ہمیں نہیں جواب ملا یا پھر ہمیں نہیں سمجھ آئی، پھر تو اس لیے کسی سے کروانے کی بات کرتے ہیں. اس کے لیے استخارے کے کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا. اچھا. ایک تو فرسٹ آف آل اگر دیکھا جائے اس پرسپیکٹو میں دیکھا جائے کہ کوئی دوسرا انسان مجھ سے زیادہ بہتر ہے، مجھ سے زیادہ نیک ہے، تو وہ اگر میرے لیے استخارہ کرے گا تو ہو سکتا ہے اس میں بھلائی آ سکتی ہے. تو اگر ہم اس زمانے کو دیکھتے ہیں تو صحابہ کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کوئی افضل شخصیت نہیں تھی. تو ہمیں کوئی ایسی ایگزامپل نہیں ملتی کہ کوئی صحابہ کے صحابیات میں سے کوئی یا کوئی صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور آ کے کہیں کہ اللہ کے نبی آپ ہمارا استخارہ کر دیں. جو آپ نے طریقہ سکھایا اسی طرح سے سکھایا کہ آپ استخارہ کریں. جو آپ کا سوال ہے کہ پتہ کیسے چلے گا یا ہو سکتا ہے کہ میرا استخارہ غلط نہ ہو جائے، تو اس کے لیے ہمیں استخارے کے اصل کنسیپٹ کو سمجھنا ہوگا. استخارہ عربی کا ورڈ ہے جس کا مطلب ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر طلب کرنا، خیر مانگنا. اگر آپ کوئی بھی معاملہ کرنے جا رہے ہیں، جیسے ہم اسپیسیفکلی شادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں، تو اس شادی کے معاملے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے خیر مانگنا کہ اللہ اس معاملے کو میرے لیے بہتر کر دے، اور اگر یہ بہتر نہیں ہے تو پھر مجھے اس سے دور کر دے. تو استخارہ اسپیسیفکلی یہ اللہ اور بندے کا خاص معاملہ ہے، اور یہ وہ خاص خیر اور خاص مشورہ ہے جو آپ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کر رہے ہیں. تو مشورہ ہمیشہ وہی ہوتا ہے جو آپ خود کر رہے ہوتے ہیں. تو اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور رسول اللہ نے جو ہمیں بتایا، ایک ایسی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کا پیار ہے، اللہ کا انعام ہے کہ آپ اپنے کام میں اللہ سے استخارہ کر لیں اور مشورہ مانگ لیں. اور اگر مثال کے طور پہ اس میں اگر ہم پوری دعا کو دیکھیں، جیسے بریک سے پہلے حفصہ صاحب اس کا پورا ترجمہ اور انہوں نے پوری ڈیفینیشن بھی بتائی اس کی، اس میں اللہ سے یہی مانگ رہے ہیں، بنیادی طور پر دعا ہے. ہاں اس کا خاص طریقہ رسول اللہ نے بتایا کہ آپ پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں، ادھر 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیریں، اور سلام پھیرنے کے بعد اگر آپ کو دعا زبانی یاد ہے تو زبانی پڑھ لیں، نہیں تو آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں، ہینڈ آؤٹ لے لیں آپ، اور اس کو دیکھ کے پڑھ لیں. اور اگر اس میں کوئی لفظ کی غلطی بھی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو دلوں کے حال جاننے والا ہے نا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو الفاظ کی ضرورت نہیں ہے. اگر عربی تھوڑی سی صحیح نہیں ہوتی زیر زبر، تو ہم اس کو اردو میں بھی پڑھ سکتے ہیں. آپ کوشش کریں عربی کو پڑھیں، دل کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے. میں بڑی پیاری حدیث آپ کے حوالے سے بتاؤں، ایک عمومی جنرل حدیث ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفر الکرام البررہ. ایک تو وہ انسان ہے جو قرآن اور عربی کو بہت خوبصورتی سے پڑھتا ہے، اس کا مقام تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے برگزیدہ لوگوں میں ہوگا، اور وہ انبیاء اور صلحاء کے ساتھ ہوگا. لیکن ایک انسان والذی یقرأ القرآن، وہ قرآن پڑھتا ہے لیکن کمزور ہے، ویتتعتع فیہ، اس میں نا اٹکتا ہے، اٹک کے پڑھتا ہے، تو ایسا بندہ اللہ کو زیادہ پسند آتا ہے. میں بہت اٹک کے پڑھتی ہوں، میری سپیڈ بھی بہت سلو ہے، میں نے بڑی کوشش کی کہ میں فاسٹ کر لوں، ہو ہی نہیں رہی. حدیث میں رسول اللہ نے فرمایا جو اٹک جاتا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ڈبل اجر رکھا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا اس کی زیادہ کوشش اور ایفرٹ کرنے کا. تو ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ معاملے کو دیکھنا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی ہمارے لیے سیلز گول سیٹ نہیں کیے، کوئی پرفارمنس اس کو نہیں اللہ ہمارے دیکھ رہا ہوتا ہے کہ آپ کتنا اچھا پڑھ رہے ہیں. اللہ کے ہاتھ دل کی نیت ہے. کوشش انسان کو کرنی چاہیے، اپنی ایفرٹ پٹ کرنی چاہیے. ایفرٹ پٹ کرنے کے بعد پھر بھی اگر آپ سے غلطی ہو جاتی ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو وہ اتنا رحیم ہے. ایک کنسیپٹ کو ہمیں سمجھنا ہے کہ جنت یا اللہ کی رضا یا اللہ کا انعام کبھی بھی ہمیں اپنے اعمال کے سکسیسفل ہونے کی بنیاد پہ نہیں ملے گا. یہ دنیا کے اندر ہم نے سیلز گول سیٹ کیے ہوتے ہیں کہ اگر آپ اتنا کام کریں گے تو دین یو ول اچیو دس تھنگ. ایک کال شامل کرنا چاہوں گی، ریحانہ ہے گجرانوالہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر کیا حال ہے؟ میں ٹھیک ٹھاک ہوں. ریحانہ بتائیے کیا مسئلہ ہے؟ آج 2 اسکالر ہمارے ساتھ بیٹھے. میں نا اس لیے آپ کو کال کر رہی کہ میرے بیٹے کی منگنی کو کافی دیری ہو گئی ہے. اچھا. لیکن کوئی شادی کے آثار نہیں نظر آ رہے. اچھا، کیا عمر ہے؟ تو کیا عمر ہے ان کی؟ تقریباً 23-24 سال. اچھا، تو میں ابھی آپ کو اس کے لیے وظیفہ بتاتی ہوں. ویسے کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی؟ یہی تو میں نے پوچھنا آپ کو وظیفہ وغیرہ بتا دیں کہ جلدی اس کی شادی ہو جائے. میں ایک بیوہ عورت ہوں، میرے بھی ٹینشنیں پریشانیاں جو ختم ہو جائیں. شفیق صاحب اوور ٹو یو پلیز. آپ تو کتنی دیر ہوگی منگنی کو، یا پہلے بھی کبھی ایسا ہوا ہے کہ منگنی ٹوٹی ہے یا منگنی چلتی رہی ہے؟ نہیں پہلے کبھی نہیں. کتنے سال ہو گئے منگنی کو؟ 4 سال ہو گئے. ہاں، ابھی شادی کے 2 سال نہیں نظر آ رہے. تو دیکھیں اس کے لیے بڑا آسان وظیفہ ہے. ایک تو 2 رکعت نماز، یہ تو حاجت لازمی پڑھیں، لیکن سورۃ باقرہ کی 101 سے 103 101 تا 103 برایت ہے، وہ شادی نہ ہو یا شادی ہو کے نہ چلے،
یا شادی چلنے میں کچھ دشواریاں ہوں، تو ایسے تمام مسائل میں قرآن مجید سورۃ بقرہ کی آیت 101 سے 103 یہ آپ پڑھیں گے، اس کو 7 دفعہ 11 دفعہ 21 دفعہ صبح دوپہر شام پڑھ لیں، اور اس کے بعد بچہ 7 سورۃ فاتحہ، آیت الکرسی اور 4 کل پڑھ کے اپنے چہرے پہ پھونک مارے یا پانی دم کر کے پانی سے وضو کر لے، تو ہو سکتا ہے کہ بسا اوقات اگر جادوئی مسئلہ ہے یا کوئی حسد کا مسئلہ ہے، نظر بد کا مسئلہ ہے، تو ان تمام شکلوں میں اللہ کے فضل و کرم سے نظر بد بھی اتر جائے گی، اور حسد ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گا، اور جادو کی شکل ہے تو وہ بھی ختم ہو جائے گی۔ اور خصوصاً جس وقت آپ کے جن کو آپ نے پرپوز کیا ہوا ہے وہ لوگ آپ کی طرف آئیں تو بچہ بغیر وضو کے، اور وضو بھی وہ جو پانی دم کیا ہوا ہے اس کے بغیر ان کے سامنے نہ بیٹھے، دعائیں پڑھے بغیر نہ بیٹھے۔ بس اوقات یہ ہوتا ہے کہ جس وقت بچے کے سامنے جو ہے دونوں آپس میں رشتے کرنے کرانے والے ملتے ہیں تو ان کو کچھ ایسا مسئلہ درپیش آ جاتا ہے کہ بچے کی شکل و صورت کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا گھر کی گڈ لک کا لوکیشن کا مسئلہ آ جاتا ہے، یا اسی طرح افراد کے رویوں کا مسئلہ آ جاتا ہے، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو پرکھتے رہتے ہیں، چیک کرتے رہتے ہیں کہ آیا کہ یہ شادی کرنی ہے یا شادی نہیں کرنی۔ اگر تو اس طرح کا مسئلہ ہے، اور یقیناً اس طرح کی جو صورت نظر آ رہی ہے، کیونکہ منگنی ہو گئی آگے شادی منگنی ہو رہی ہے 4 سال ہو گئے تو اس کے بعد نہیں ہو رہی، ایک تو طریقہ یہ ہے کہ اپنے اوپر کریں، اور ایک طریقہ یہ کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے ان کے لیے خیر اور ان کے لیے ہدایت اور ان کے لیے حالات کو خوشگوار بنانے کی دعا بھی کرے۔ ہو سکتا ہے کہ ان کے کچھ ایسے فزیکلی کچھ معاشی معاملات ہوں جن کی وجہ سے آگے معاملات چل نہیں رہے۔ شادی پہ نہیں لے کے جانا۔ اگر بات کی جائے نا پھر شادی میں جو رکاوٹیں آتی ہیں، مثلا اس کو جج کرنا ہو تو واضح بات ہے کہ شادی میں بار بار رکاوٹ آنی شروع ہو جائے تو پکی بات ہے یا تو نظر بد ہو گئی ہے، یا حسد ہو گیا، یا جادو والی کوئی شکل ہوگی۔ شفیق صاحب جب آپ یہ بات ڈسکس کر ہی رہے ہیں تو میں چاہوں گی کہ اس کا بھی ذرا ایک بلکہ کال آگے، میں کال چاہوں گی کہ جتنی لے سکوں آج۔ یایا ہے کراچی سے، السلام علیکم یایا۔ وعلیکم السلام، فضا آپ کیسی ہیں؟ ماشاءاللہ اللہ کا شکر یایا، ٹھیک ہے، آپ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خیر عافیت میں رکھے، ہمارے علماء حضرات ہمارے اسکالر حضرات کو بھی اللہ تعالیٰ ہمیں خیر عافیت میں رکھے، ہم سیکھتے ہیں ان سے۔ میرا سوال میں مختصر کرتے پوچھنا چاہوں گا، دیکھیں بات یہ ہے کہ شادی یا میں آج کل ظاہر لڑکا کیا لڑکی کی مرضی پوچھی بھی جاتی، پوچھتے بھی ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے فضا کہ دونوں طرف سے ڈیورس کا ریشو آج کل بہت بڑھ رہا ہے، کہیں لڑکے میں برداشت نہیں، کہیں لڑکی میں برداشت نہیں۔ تو میں سے دیکھیں کوئی ایسا، ہم لوگ شادی پر کتنا پیسہ کرتے ہیں لیکن لڑکے لڑکی تربیت میں ان کو سمجھاتے ہیں اس بات سے۔ تو یہ میں چاہتا ہوں کہ ایسی بات ہمیں سمجھائیں کہ بھائی جب کسی لڑکی یا لڑکی کہیں جاتی ہے، لڑکے کی شادی ہوتی ہے تو کس طرح وہ بیوی کو برداشت کرے، اور لڑکا کس طرح، لڑکی کس طرح گھر والوں کو برداشت کرے، تو تھوڑا ٹائم دے تو پھر اس کے بعد اتنے بڑے بڑے فیصلے اتنی جلدی نہیں ہوتے، یہ صبر کیسے حاصل ہوگا، یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا سوال ہے، اور میں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی، اس کے بعد اس کا جواب آپ کو کے بعد آپ دیکھتے رہیے ہمارا شو، کیونکہ آج ہم بات کر رہے ہیں شادی کے اوپر، اور شادی کے وظیفے اور دعائیں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ ہمارے اسلامک اسکالر جو ہیں وہ صاحب علم جو ہیں وہ بیٹھے، اس کے بعد آپ کی رہنمائی کے لیے، تو بریک کے بعد واپس آئیے۔ ٹیک اے بریک۔